الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ مجھے سورہ نساء سناؤ۔ میں نے کہا آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر آیا تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بس۔ آیت یہ تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب ہر امت کا گواہ پیغمبر آئے گا اپنی امت کو لے کر، اور آپ کو بھی ہم ان پر گواہ لائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی۔ آخر وقت کو یاد کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا تذکرہ کیا، تیمم کی آیات کہ اگر آپ کو پانی تکلیف دیتا ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو آپ تیمم کر لیں۔ مٹی پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری، باہر سے کہیں سے ڈھیلا منگوا کے شاپر میں رکھ لو، اس کو گھسا لو کسی پلیٹ میں یا کسی چیز، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اس پہ مارو، چہرے پر اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیرو۔ آپ نے وضو کرنا تھا تو وضو ہو گیا، غسل کرنا تھا پاک ہونے کے لیے تو غسل ہو گیا۔ اللہ کی مہربانیاں دیکھو۔ اور یہ آیتیں آئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، سفر میں تھے آپ ساتھ، تلاش میں کافی دیر ہو گئی تو تیمم کی آیات آ گئی۔ سعید بن حضیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر رضی اللہ، یہ کو پہلی برکت ہے جو ہم نے آپ کے گھر میں دیکھی ہے۔ آپ پر مصیبت آتی ہے آپ کے گھرانے پر، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ادھر کو راہ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جیسے وضو ٹوٹتا ہے ایسے ہی تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر پانی مل جائے یا پانی پر انسان کو قدرت حاصل ہو جائے تو پھر وضو کرنا چاہیے، تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر انسان مرے گا بغیر توبہ کے اللہ کے پاس گیا، اگر اس کے دامن میں شرک ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اگر دامن میں شرک نہیں ہوگا پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر کے سارے گناہ جنت دے دے اور چاہے جہنم میں سزا دے کے جنت دے۔ جو بغیر شرک کے مرا وہ جنت میں ضرور آئے گا، چاہے شروع میں چاہے گناہوں کی سزا بھگت کر۔ اور جو 24 پارے میں آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، وہ توبہ کے لیے، یعنی یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی اللہ چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کے لیے جو بغیر توبہ کے مرا۔ اور جس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک بھی سب، وہ اس کے لیے جو توبہ کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، زندگی میں تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، آیت نمبر 59 ہے، یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے۔ لوگ سوچتے ہیں اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ فرقے کہاں سے آئے؟ کیا ہو؟ قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، فرقہ پرستی کا حل ہے اس آیت 59 نمبر میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر
ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے ایمان والو، بات مانو اللہ تعالیٰ کی، بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو شرعی حاکم ہے تم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے، حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اگر اللہ رسول کے تابع ہو تو لے لو، ورنہ نہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی واضح کرتا ہے بخاری شریف میں۔ آپ نے ایک دستہ بھیجا، امیر صاحب تھے، وہ ناراض ہو گئے کسی بات پہ، تو کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ میری اطاعت کرو، ہاں لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی، آگ لگاؤ، جب آگ جلنے لگی چھلانگے لگاؤ اس میں۔ دو گروہ ہو گئے نا، ایک گروہ نے کہا یہ امیر صاحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اطاعت کرو، چھلانگ لگا دیں۔ ایک گروہ نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نہیں مانتے یہ بات، امیر صاحب ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بات نہیں مانتے۔ وہ آپس میں بحث کرتے رہے، آگ بھی ختم ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا اگر آگ میں چلے جاتے، قیامت تک آگ میں رہتے، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو معروف کام میں ہے، امیر کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، بڑے بھائی کی اطاعت ہے، لیکن اللہ رسول کی تابعداری میں، اللہ رسول کی مخالفت بغاوت میں نہ استاد کی اطاعت ہے، نہ امیر کی اطاعت ہے، نہ امام کی اطاعت ہے، نہ بھائی کی۔ لیکن احترام کرو، ادب کرو، احترام ادب میں فرق نہ ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی۔ دوبارہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے اور رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، اللہ رسول کے تابع۔ آگے اللہ نے کہا فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے امیر صاحب سے، استاد صاحب سے، برادری کے اندر، محلے کے اندر، یہ کہتا ہے کہ یہ محبت ہے، یہ کہتا ہے یہ گستاخی ہے، یہ کہتا ہے یہ ادب ہے، یہ کہتا ہے بے ادبی ہے، یہ کہتا ہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں پڑھنی، یہ کہتا ہے رفع دین کرنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں۔ آپس میں کیوں رشتے ہو یار؟ پیار محبت سے رہو، اتفاق اتحاد سے رہو۔ ایمان امن سلام سلامتی سکھاتا ہے۔ دین کے لیے دھینگا مشتی ماتھے میں بال ڈالنا، لڑنا بہت بری بات ہے۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلہ میں، اللہ کہتے ہیں فردوا الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی طرف لٹاؤ۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک اقرار ہے، اعلان عہد ہے کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے نبی کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جب یہ معاہدہ تم نے دونوں نے کیا ہوا ہے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو۔ قرآن میں دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، حدیث بخاری شریف مسلم شریف دوسری کتابوں میں دیکھو کہ اللہ کے رسول کیا کہتا ہے۔ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو یار؟ اگر تم تنازع کرو، جھگڑا کرو کسی دینی مسئلے میں تو فردوا الی اللہ والرسول، قرآن حدیث کی طرف لوٹا دو۔ قیامت کے دن بھی جب یہ بندہ ہجتی بڑھائے، کہے گا کہ یا اللہ اس مسجد سے یہ آواز آتی تھی، اس مسجد سے یہ آواز آتی تھی، میں کیا کرتا؟ اللہ کہیں گے چھوڑ ان کو، تیری زبان کون سی تھی؟ پنجابی، اردو، سنسکرت، ہندی، فرانسیسی، پشتو، بنگلہ، انگریزی؟ تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، تیری زبان کے اندر میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا۔ لڑکے بھی پڑھے ہوئے ایف اے بی اے تیرے گھر میں تھے، بچے بچی، کبھی تو نے سوچا تھا کہ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے؟ تیری زبان کے اندر قرآن اور حدیث کا ترجمہ تھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماد جہاں کے جمڑے اپنے تھڑے، پالٹیاں، لینے، سلسلے سارے امتی ہیں، شہروں کے پیچھے لگے شخصیات، جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، ساری دنیا میں چن کے منتخب کر کے صورت میں عظمت سیرت میں آسمانوں کا مہمان بنا، اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ اس کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اس کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی بات جیسی کسی کا، اللہ نے عقیر کر دی۔
تیری اس میں تسلی نہیں ہوتی؟ امتیوں کے قول فتوے لڑیوں کو آگے کرتے جان کے جمڑا بڑے ہیں تو ان کی عزت کر، احترام کر، لیکن بات وہ جو اللہ نے نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی، یہ فرقہ واریت کا حل ہے اگر وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ قیامت کو بھی اللہ کہے گا تیری زبان کے اندر قرآن تے حدیث کا ترجمہ تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، دنیا ہر ایک کو دیتا ہے اللہ، مانگنے سے بھی، بغیر مانگے بھی ملتی، محنت سے بھی، لیکن دین نہیں ملتا بغیر تحقیق، طلب تڑپ تک۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ فرقہ واریت کا حل ہے۔ جب یہ امام اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، جب یہ نہیں تھے تو لوگ کیسے صحابہ کرام تابعین نماز پڑھتے تھے، دین پر چلتے، وہ دیکھو وہ آگے اللہ کیا کہتے ہیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر رسم رواج، باپ دادا، علاقے کی بات، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، من خواہش کی بات سب چھوڑ کے اللہ رسول کی بات مانو گے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر، اور اگر قرآن حدیث کی بات سن کے رسم رواج، باپا دادا، علاقہ، گلی محلہ، سوسائٹی کا تقاضا، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام، دستور، تم بے ایمان ہو، بے ایمان، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر۔ دوبارہ سنو، اگر تنازع ہو کسی دینی مسئلے میں تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر۔ اس کا مطلب ہے اگر ادھر نہیں لوٹتے، نہیں تسلی ہوتی، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ رسول اعظم تو وہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا اپنی امت کو؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ پہنچا دیا۔ اللہ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کیا آپ کو نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ اللہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ پیغام پہنچا دیا، آپ کی امت کہتی ہے کہ نہیں، تو آپ کا کو گواہ ہے؟ ہاں، امت محمد، امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پوچھیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں یار۔ اللہ کہیں گے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے لیکن اللہ انصاف کے تقاضے پورے کرے، اللہ کہیں گے تم تو بعد میں آئے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ پھر جناب محمد رسول کو لایا جائے گا، اللہ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے ان کو بتایا تھا؟ ابھی آیت سنی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب ہر امت کا گواہ رسول آئے گا اور تجھے بھی ہم ان پہ گواہ لائیں گے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھیں گے آپ نے ان کو بتایا تھا؟ تو جناب محمد رسول اللہ کہیں گے کہ ہاں، فیصلہ ہو جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا مقام، آپ کی شان تو ایسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ نبیوں، رسولوں اور ان کی امتوں میں جو جھگڑے ہوں گے وہ رسول کی گواہی، رسول وسلم کی حدیث گواہی پر اللہ نپٹا دے گا۔ تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی، 10 حدیثیں سن کے اگرچہ مگرچہ چنکے چنانچہ آخر ان کے پاس بھی بادشاہ اتنے بڑے دار مفتی، یہ آخر ان کے پاس، اور تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ اول تے من آرام تے ہوتا ڈھیر، سامنے حدیث پڑی ہے، آخر ان کے پاس بھی آخر یہ ہے۔ اگر کوئی فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا، 59 نمبر ہے سورہ نساء، جان کے یمڑے بنے ہیں۔ آگے سنو، آگے کیا کہتا ہے، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بات بہتر ہے جو میں اللہ بتا رہا ہوں، اور اچھی انجام کے لحاظ سے میں تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے رگ ریشے کو اور تمہارے میلانات کو، تمہارے جذبات کو، کون سی باتیں تمہاری ٹھیک ہے نہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، میرے بندوں، میری بندیوں، میرے جیسی خبریں کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسے میں بتاتا ہوں کوئی نہیں بتائے گا۔ ان کو مسئلے ہیں اپنے نذرانے مارنے سلانے کے، اپنے ان کو دھڑوں کے، پارٹیوں کے، ان کو اپنے مجھے کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہ اصل ہے نہ نسل ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے،
مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو مسائل ہے، بلا یونبئک مثل خبیر، میرے جیسی خبریں تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ یہ بات اچھی ہے، بہتر ہے انجام کے لیے۔ کیوں؟ جب بات آئے گی بابے پر جتنے بابے اتنے فرقے، بات آئے گی امام پر جتنے امام اتنے فرقے، بات آئے گی شہروں پر جتنے شہر اتنے فرقے، بات آئے گی مرشد پر جتنے مرشد اتنے فرقے، بات آئے گی اللہ پر، رسول پر، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، سورۃ النساء بھی ایک۔ پوری دنیا میں سعودی عرب، برطانیہ، ملیشیا، انڈونیشیا، کہیں چلے جاؤ، پورے دنیا میں قرآن ایک، سورہ فاتحہ ایک، سورۃ النساء ایک، سورۃ فرقان ایک، بخاری شریف ایک، مسلم شریف ایک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقوں کا طریقہ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایمان لائے، اور جب فیصلے کی بات آتی ہے قرآن اس پر، تو چھوڑ کے اپنے شہروں، شخصیات اور اپنے باپ و دادوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے یہ شان والا، مقام والا، فخر سے، منت سے چن کے سردار رسول بھیجا، کس لیے؟ ان کے نام پہ نسلیں پلے، ان کے نام پہ لوگ ناچے تھرکے، ان کے نام پہ بازاروں میں شور و غوغا ہو؟ نہیں، ہم نے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی، اس لیے ہم نے بھیجا۔ اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی صرف اس نے اصل میں اللہ کی بات۔ رسول کا معنی بھیجا ہوا، بات تو بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو، آدمی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کو یہ میرا پیغام دو، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، آپ کو ملتا، یار آپ نے میری بات نہیں سنی، آپ نے تو اس کو نہیں کہا، وہ جو آپ نے بھیجا تھا نا، اس نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو بات بھیجنے والے کی ہوتی ہے، بات رسول اللہ کی نہیں، بات اللہ کی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو وضو کروایا، صحابی نے، آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا مانگ، کیا مانگتا؟ جناب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا پڑوس نصیب کرے جنت میں آپ کے ساتھ۔ اب میں کچھ اور مانگ، کہتے نہیں جی یہی، کچھ اور مانگنا نہیں، یہی مانگ۔ تو پھر آپ نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، ایک تو اللہ اور میری اطاعت کیا کر، اور ایک نفل زیادہ پڑھا کر۔ تو اللہ نے یہ عہد اتار دی من یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نام کیا، نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، شہیدوں کا گروہ، نیک لوگوں کا گروہ۔ رسول اللہ فرمایا جو سچا تاجر سچ بولتا ہے، امانت کا مظاہرہ کرتا ہے تجارت کے اندر، قیامت کے دن نبیوں، رسولوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا جو چھوڑا مسلمانوں کو، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم لڑتے کیوں نہیں ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزور مرد اور عورتیں، بچے چیخ رہے ہیں دنیا میں فلسطین میں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دے، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، یا اللہ کوئی مددگار۔ 58 مسلمان ملک حکمران، 80 لاکھ فوج، 60% ربڑ کے مالک، بمبوں کے مالک، ٹک ٹک دیکھ رہے، خنزیروں پدروں کی اولاد یہودی ظلم و ستم ڈھائے ہوئے، کیا بے حسی اور بغیرتی۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہوئے، کیوں نہیں چھڑاتے ہو؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی راہ میں لڑے، شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر کا مستحق ہو جائے۔ فرمایا موت تو آنی اینما تکونوا یدرککم الموت، کوٹوں قلعوں میں بھی بند ہو گئے نا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تو وہاں بھی آ جائے گی، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ کشمیر، فلسطین جانے سے زندگی کم نہیں ہوتی اور گھر ہونے سے زندگی بڑھتی۔ یہ میں نہیں، آپ سارا قبرستان بھرا پڑا ہے، سارے جہاز میں گئے تھے۔ موت تو جہاں آنی ہے وہاں، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر آنی ہے وہ قبر میں۔
اللہ نے اپنے نبی کو کہا فقاتل فی سبیل اللہ، نبی کوئی نہیں لڑتا تو نہ لڑے، تو اکیلا اللہ کی راہ میں لڑ، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو قتال پر ابھار، لڑائی پر ان کو ابھار، لڑائی کے لیے ان کو کھڑا کر، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا، اور کافروں کہ یہ جو تمہارے اوپر تسلط ہے، غلبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، ولعن، اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کیا ہے بہت بڑا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے غصہ، اتنی ڈانٹ کسی گناہ پر نہیں کی جتنی قتل پر کی۔ وہ سمجھتے کچھ نہیں، قتل ایسے کرتے تھے تھوڑی تھوڑی بات پر۔ اللہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے قتل کرے جہنم ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر غلطی ہو جائے تو تم مجھ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، کوئی آدمی برا کام کر بیٹھے اپنے آپ پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا پائے گا۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے میں اپنی مرضی کرتا ہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کرام جیسے قرآن نہیں پر چلے اس کو چھوڑ کے اپنی منمانیاں کرتا ہے، نولہ ما تولی، ہم بھی اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیکی کرے مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو گڑ آئے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی نیکی کم نہیں کرے گا، اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں ان پہ کرے گا۔ مرد عورت میں ویسے تو فرق ہے کہ مرد کی گواہی ایک، عورت کی دو، وراثت میں بھی فرق ہے، اذان بھی نہیں کہتی عورت، امامت بھی نہیں، حکومت میں بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو پتہ چلا کہ فارس ایران والوں نے بادشاہ مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنا سربراہ عورت کو بنا دیا۔ یہ تو فرق ہے، لیکن نیکی کرنے میں کوئی فرق نہیں، مرد ہے یا عورت۔ مطلب یہ اب قرآن پڑھے تو عورت کو آدھا ثواب نہیں، روزہ آدھا نہیں، تو اللہ نے فرمایا مرد ہو یا عورت، نیکیوں کا میدان کھلا ہے، ہو سکتا ہے عورت مرد سے بڑھ جائے، نیکیوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، مسلمانوں قسط انصاف کی بات کرو، سچے اللہ کے گواہ بنو، چاہے تمہارے خلاف گواہی ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف، تم سچی گواہی دو۔ یہ نہ کہو کہ ذرا غریب ہے، یہ مالدار ہے، کل نقصان پہنچائے گا، غنی ہو یا فقیر، اللہ ان کا زیادہ قریبی ہے، تمہیں گواہی سچی دینی چاہیے۔ بہت کم آج کل میرے ساتھ بھائی ایک رہتا ہے، میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے، مجھے بڑی بات اچھی لگی، کہتا ہے ہم ایک علاقے میں رہتے تھے، میرے چچوں سے قتل ہو گیا، ہوں گے اور بھی واقعہ لیکن بہت کم ہے ایسے، یہ صحابہ کے دور کی بات، میرے چچوں سے قتل ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں یہ طریقہ چلتا ہے، تو میرے چچوں میں سے ایک چچے کو جان کے فیر مارا گیا تاکہ کراس پرچہ برابر کا پرچہ ہو۔ تو دشمنوں نے میرے باپ کا نام لیا عدالت میں کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ انہوں نے فیر خود نہیں مارا تو ہم مان جائیں گے۔ کہتا میرے باپ کو، انہوں نے کہا ہاں 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 ہمارا بھائی ہے، لوگ بھائیوں کے پیچھے جھوٹیاں گواہیاں دے دیتے۔ کہتے میرے چچے سارے اکٹھے ہو کے میرے باپ کے پاس آئے کہ اب تیرے پر بات ختم ہو رہی ہے۔ کہتے میں تو غلط بات نہیں کہوں گا، تم نے تو خود مارا ہے۔ کہتے تو ہمارا بھائی نہیں؟ کہتا بھائی ہوں، غلط بات نہیں کہوں۔
سارے غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، ہمیں وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، میرا باپ وہ علاقہ چھوڑ کے آ گیا، لیکن جھوٹی بات کہاں ہے آج وہ لوگ؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو منافق ہیں نا، مومنوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کی دوستی کرتے ہیں، ایبتغون عندهم العزت، ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں کافروں یہودیوں کے ہاں، ہمارے نبی کے دشمن، قرآن حدیث کے دشمن، باغی مشرک کافر ان سے عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزت للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، اگر مومنوں سمجھو مجھے چھوڑ کے ان سے عزت لیتے ہو جو میرے باغی، دیکھ لو حکمرانوں ایسے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جی، یہ اللہ کی سزا ہے مسلمانوں کو۔ کیسا ملک ہے الحمدللہ، بہترین ایک ملے وقوع پر ہے، اللہ اللہ، پوری دنیا جتنے بڑے بھی ہیں ہمارے بغیر ان کا نظام نہیں چل سکتا، ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں چاروں موسموں کے مالک، زرعی نظام، صحرا اور زراعت، واللہ کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں ایک شوگر مل کے پاس سے گزرا، آدھا کلومیٹر میں اس چھت جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چینی کے، خراب ہو رہی ہے، باہر جانے کو انہیں پابندی لگا رکھی ہے حکومت نے، یہاں وہ ریٹ نہیں، لوگ بھوکے مرے ہوئے ہیں، گندم میں سے مٹی بن جائے، مصنوعی ذخیرہ سب کچھ ہے، بدنیت ہے یہ سارے۔ اللہ نے عذاب مسلط کیا ہوا ہے، قرآن میں ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ ناراض ہوتا ہے دو عذاب مسلط کرتا ہے، فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ پاکستان میں سب کچھ ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ بہترین قوم ہے، محنتی قوم ہے، 35% ڈاکٹر سائنسدان یورپی ملکوں میں پاکستانی ہیں، سب کچھ ہے یہاں شرک کرپشن، شرک کرپشن، شرک کرپشن دونوں کا آپس میں بڑا تعلق، کھا گئی اس قوم کو گن کی طرح یہ چیز، اور اللہ نے دو عذاب مسلط کر رکھے ہیں پاکستان میں، ایک مہنگائی کا، ان کے پاس رشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها یستہزأ بها، وہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے خلاف، دین کے خلاف بات۔ ہمارے یہاں پاکستان میں داڑھی کا مذاق، ایک مولوی صاحب نے غلطی کی اس کی بات کرنی، ہم اس کے ذمہ دار، لیکن جنرل مولوی ایسے داڑھیوں والے، پردے والے، حد کی بات کرنے والے، یہ جہاں مذاق ہو رہا، قرآن کہتا ہے وہاں نہ بیٹھو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، مت بیٹھو، اگر وہاں بیٹھو گے تم بھی انہیں جیسے ہنستے کہتے لگاتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے دین کا مسیدر مولوی حافظ قاری کہتے ہیں اسلام آئے گا، یہ ہوئے گا، کہہ کے یہ اللہ فرماتے ہیں جو وہاں بیٹھے تم بھی انہیں جیسے ہو، یا اٹھ جاؤ یا ان کو کہو کہ یہ بات نہیں، اگر نہیں رکتے تو اٹھ جاؤ۔ لیکن یہاں سب سے بڑا بہترین جو ہے نا وہ موضوع ہی ہے دینداروں کا مذاق اڑانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقوں کا یہ طریقہ ہے، اور منافق جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں ہوگا، جنت میں درجے ہیں اوپر 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 اوپر، کم والا نیچے، اوپر درجہ والا اوپر، اور جہنم میں اس کے الٹے ہے، تھوڑے زیادہ والا اوپر، زیادہ والا نیچے، یہ ایسے منافق سب سے نیچے۔ 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا کہ اگر تھوڑا سا میں مطالبہ کرتا ہوں تم سے۔ ایک اللہ مشکل کشا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 ٹائم نماز، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب۔ 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کسی کی پشت کے پیچھے بات کرنی، غیبت گلہ جائز نہیں ہے، لیکن جو مظلوم ہے عدالت میں جہاں اس کی سنوائی ہو، لڑکے نے پریشان کیا اس کے باپ کو، خاندان کے بڑے کو، وہاں وہ بات کر سکے، جو کار بھی کچھ نہیں وہیں پٹاری کھول کے بیٹھ جانا، اور جب یہ کچھ نہیں کر سکتا یہاں کی غیبت کا کیا، جہاں سنوائی ہو سکتی ہے وہاں وہ تم کر۔ اب یہودیوں کے جرائم ذکر کیے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا، رومیوں کی حکومت تھی، اور ان کو جا کے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اور ایک یہودی جو ہے منافق بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا، اس نے کہا میں تمہیں پکڑواتا ہوں، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں تھے پولیس لے کے آیا، کہتے جا اندر، کہتے جا اندر اس کو بلا کے لا۔ اب یہ اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت شکل اس پہ ڈال دی، اور کمرے کے
روشن دان سے جبریل علیہ السلام لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر. تو کافی دیر ہو گئی، جو باہر آیا انہوں نے کہا یہی عیسیٰ، اس کو پکڑو، یہی عیسیٰ ہے. انہوں نے کہا میں نہیں. انہوں نے کہا اگر تو عیسیٰ نہیں ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر ہمارا آدمی تو ہے تو عیسیٰ کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قتلوا وما صلبوا، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے سولی دیا، بلکہ شبہ پڑا ان کو، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے چوتھے آسمان. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ فرمایا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حاکم بن کے انصاف کریں گے، حکومت کریں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، سب لوگ ایمان پر ہوں گے. تو انہوں نے قتل نہیں کیا. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ عیسائی بڑے عجیب لوگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا جیسے وہ کہتے ہیں، تو تم ان کے پٹھو بنے ہوئے. تو یہودیوں کا ایسے ان پر ہولڈ ہے یہ اس لحاظ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب عیسائیوں دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق بات کرو. مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے. کلمہ کیوں کہا گیا؟ ہر کوئی مرد عورت سے پیدا ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کن ہو جا اور وہ ہو گیا، اس لیے اس کو کلمہ کہا گیا. روح ہے اس کی طرف سے، یعنی یہ مخلوق ہے روح. اللہ تعالیٰ سب آپ کی روح میری روح بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. یہ اس لحاظ سے ایمان لاؤ اللہ پر، رسول لا تقولوا ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ نہ رکھو. تین الہ ہیں، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ اس چیز سے، یہ بات تمہاری بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، الہ اللہ ایک ہے، پاک ہے کہ اس کی جو اولاد ہو، اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ملک کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. خود مسیح بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ ہو، نہ فرشتے. اور جو تکبر کرے گا اللہ کی عبادت سے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بتائی. ہم بھی مانتے ہیں رسول نبی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، جز نہیں. اب عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا جز، اور کلمہ پڑھنے والا اگر عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز نور، تو یہ تو بات تو وہی ہے. اگر عیسائی کہتے ہیں کہ یا یسوع مسیح میری مشکل حل کر، مجھ پہ اپنی رحمت کر، مہربانی کر، مجھے رزق دے، اور یہی بات اگر مسلمان کہے تو عیسائی کہے گا کہ یہی بات تو میں نے کہی، تو تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے پیغمبر نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ، پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی رسول سے محبت کر رہا ہوں. کہتا میں نے بھی تو محبت میں آ کے یہ باتیں کی تھی، میری محبت پیتل کی ہے، تیری سونے کی ہے. تو نے رب سے پرمٹ لکھایا. کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سیدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا. شہیدوں کی جا جا کے نظریں دلائیں، قبروں پہ جا جا کے سجدے کرائیں، ان کا نہ ایمان بگڑے نہ اسلام بگڑے. تو اللہ کے آنکھوں پیمانے اور نہیں ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اگر مسجد میں، مندر میں، گرجے میں شرک ہو، اگر گرجے میں کام شرک ہے، مندر میں شرک ہے، اللہ کی قسم مسجد میں بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے بھی کرو تو شرک شرک ہی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.